ایک طالب علم اپنے گریجویٹ کیا انہوں نے، شادی ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لگے اپنی بیگم سے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کمپنی باغ میں جا کے ٹہلوں۔ عورت شرم و حیا والی تھی، اس نے کہا کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو میری پتلون پہن لو، میرا کوٹ پہن لو، میری ٹوپی اوڑھ لو، ایسے چلیں گے۔ ایک جزیرہ ہے فرانس کا، وہاں مسلمان ہیں، اپنی زبان گجراتی بھول گئے، لیکن کرتا پاجامہ ٹوپی باشرہ بالکل۔ آج کل سلام کا کیا ہے؟ ہے برو، انگوٹھا دکھا دیا سلام ہو گیا، مکہ دکھا دیا سلام ہو گیا۔ ارے کہاں سے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج میں بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اپنی دھرتی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان ایک بہت لمبے عرصے کے بعد بیٹھنا، اور نہ صرف بیٹھنا بلکہ بیٹھ کے کچھ گفتگو کرنا،
اس کا موقع ملا. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہر مقرر کے لیے اور ہر خطیب کے لیے یہ ایک بہت کٹھن موقع ہوتا ہے کہ جو مضمون دیا گیا ہے اس کے اوپر ایک متعین وقت میں بیان کیا جائے. ایک تو موضوع کا انتخاب ہی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا مزاج مختلف ہے، ہر شخص مختلف بات سننا چاہتا ہے. ایک واقعہ والد صاحب سے سنا تھا کہ ایک دیہاتی وہ گدھے پہ سوار تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اور وہ سفر کر رہا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ یہ رسی پکڑے ہوئے تھا گدھے کی اور عورت بیٹھی ہوئی تھی گدھے کے اوپر. ایک گاؤں سے گزر ہوا تو گاؤں والوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا جورو کا غلام ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اس کو تو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے بیگم سے مشورہ کیا. بیگم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں رسی پکڑ کے چلتی ہوں. آگے ایک اور گاؤں سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگ کہنے لگے اس کو شرم نہیں آتی، اتنا ظالم شوہر، خود تو گدھے پہ بیٹھا ہے اور اس کو پیدل چلا رکھا ہے. یہ بھی پسند نہیں آئی. اب ایک ہی صورت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی دونوں پیدل چلو. تو انہوں نے اگلا گاؤں جو آیا انہوں نے دیکھ کے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں دنیا میں، سواری موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اچھا بھائی اب یہی ایک صورت ہے کہ دونوں بیٹھ جائیں. تو انہیں یہ کہا گیا کہ اتنے ظالم جابر، ایک گدھا ایک ننھی سی جان، اس کے اوپر اتنے ہٹے کٹے خود سوار ہو گئے، کسی حال میں خوش نہیں. ہر شخص کی سوچ الگ الگ ہے. اور پاکستان جیسی نعمت کا موضوع اگر کسی کو مل جائے تو معاف کیجئے ایک جمعہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ہم سارا سال بھی بیان کریں پاکستان جیسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری اس وقت جو کیفیت ہے، جب پاکستان بنا تب بھی آج بھی جب 14 اگست آتی ہے تو سیلابی، طوفانی یہ کیفیات سے ہم گزرتے ہیں. جب پاکستان بنا تھا جب بھی سیلاب تھے، لیکن جو تباہیاں سیلاب سے اب دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. جس کا مطلب یہ ہے یہ تمام دریاؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، یہ اپنی حدود میں اگر رہیں تو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن جہاں ہر چیز اپنی حدود سے نکلتی ہے وہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے لیے ابھی تو یہ فیصلہ ہی کرنا مشکل ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے. کہ آزادی کے نام پر ہم خوشی منائیں یا جتنوں نے اس وقت جان دی تھی اور اس وقت سے آج تک پاکستان کے نام پہ خون بہا، ان پر افسوس کریں. یہ فیصلہ مشکل ہے. بعض
بعض دفعہ ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا. مثال کے طور پہ ماں باپ بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس سے فرض سے سبکدوشی ہو رہی ہے، لیکن آنسو بھی بہہ رہے ہیں. یہ خوشی کا بھی موقع ہے، غم کا بھی موقع ہے. یہی کیفیت اگر اپنی حدود میں رہے، اگر غم ہے تو اس کی ایک حد ہے، اگر خوشی ہے تو اس کی ایک حد ہے. جہاں ان حدود سے نکل جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت دیتا ہے، اگر اس کے جواب میں ہم نے شکر ادا نہیں کیا ہے اور ہمارا رویہ ایسا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے. کہیں سیلاب کی صورت میں، کہیں زلزلوں کی صورت میں، کہیں حالات یعنی معاشرے میں اتنی برائیاں آ جائیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان جب بن رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی. ہمارے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمائیں کہ کچھ نہ کچھ قائم بنائے آشیاں ہونے تو دے، بجلیوں کی زد میں جب آئے گا دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ قائم بنائے آشیاں ہونے تو دے. ارے اسے قائم تو ہونے دو بھائی، بجلی گرے گی جب دیکھی جائے گی. لیکن میں صرف ایک بات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سورہ انفطار کی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں آخر میں صرف چند آیتیں جس کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور پاکستان سے اس کا کیا تعلق ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے کچھ یہ تقاضے یہ ہیں کہ ہم وہ کریں. اگر ہم اللہ کی کسی نعمت کے لیے شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو بس پھر ہم ساری زندگی اسی سوچ میں بیٹھے رہیں گے، یا اللہ کیوں، اور جواب نہیں. فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. قرآن کریم 30 سپاروں کی کتاب ہے، اور مضامین کے اعتبار سے اگر اسے تقسیم کیا جائے تو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک تہائی وہ ہے کہ جس میں صرف جائز و ناجائز، حلال و حرام مسائل، اور ایک تہائی وہ ہے کہ جس میں کہانیاں، قصے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصے، قوموں کے قصے، اور ایک تہائی وہ ہے کہ جس میں قیامت کے مناظر ہیں، آخرت کے مناظر ہیں. سورہ انفطار بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں قیامت کے مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان کھل جائے گا، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا،
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ دریاؤں کا اور سمندروں کا نظام جو آپ دیکھتے ہیں، جب یہ گڈمڈ ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور زمین میں جتنے خزانے دفن ہیں اور زمین میں جو کچھ دفن ہے یہ اگل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت وآخرت. سمجھ لو کہ یہ آخرت ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ یہاں جو تم کچھ لائے ہو اور جو کچھ پیچھے چھوڑائے، آج اس کا حساب ہے. فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب قیامت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ایک سوال فرمائیں گے. انسان خواہ جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، فاسق ہو یا فاجر، ولی ہو یا غوث، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ ایک سوال فرمائیں گے. فرمائے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، ہم نے دنیا میں تیرے لیے ایسی نشانیاں موجود رکھ دی تھیں کہ جن کی وجہ سے تو اپنے خالق کو بھلا نہ سکے. آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، ہر قدم پر تمہیں ایسی نشانیاں ملیں گی کہ تم اپنے رب کو نہیں بھلا سکتے. آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے تمہیں تمہارے رب سے غافل کر دیا؟ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آج میں تمہیں وہ نشانیاں بھی بتاتا ہوں، وہ علامتیں بھی بتاتا ہوں جو دنیا میں رکھی. فرمایا کہ الذی خلقک. سبحان اللہ. اس ایک خلقہ کا آپ پوری کتاب لکھتے ہیں. کیا تم نے کبھی ہمارے اس انعام پہ بھی غور کیا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی؟ کبھی غور کیا؟ بہت سے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے. انسان میں سے انسان جب پیدا ہوتا ہے، ماں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. الذی خلقک فسواک. یہی نہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، بلکہ ہم نے تمہیں ایک اتنا حسین قسم کا قالب عطا کیا، حسین جسم عطا کیا. آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حسین نہ بناتے اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ سب کھلا ہوا ہوتا، کیا ہم اس قابل ہوتے کسی کے پاس بیٹھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا حسین جسم عطا فرمایا، آج ہم سب کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ کی تخلیق پہ ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حضرت آدم سے لگا کے آج سے قیامت تک کے لیے کسی انسان کو دوبارہ شکل پہ پیدا نہیں کیا.
آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، ڈیزائنر ہوتے ہیں، ایک کچھ سال کے بعد کہتے ہیں صاحب فیشن بدل گیا، اب دوسری چیزیں شروع کر، پتہ چلا وہی لوٹ کے فیشن آ جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کتنے سانچے اللہ کے پاس ہیں انسانوں کے، کسی کو ایک دوبارہ شکل پہ پیدا نہیں کیا، بلکہ جو جڑواں ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بالکل ایک سے لگتے ہیں، لیکن ماں باپ سے پوچھئے ان میں فرق ہے۔ مرد کو عورت سے الگ رکھا، مرد اور عورت کے لباس میں فرق رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ سے کوئی بغاوت کرنا چاہے تو عورت مرد کی نقالی شروع کر دے اور مرد عورت کی نقالی شروع کر دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم اپنے گریجویٹ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لگے اپنی بیگم سے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کمپنی باغ میں جا کے ٹہلوں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ عورت شرم و حیا والی تھی، اس نے کہا کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو میری پتلون پہن لو، میرا کوٹ پہن لو، میری ٹوپی اوڑھ لو، ایسے چلیں گے۔ اتفاق سے بیٹھک میں کوئی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے سن لیا پورا پروگرام، وہ پہلے سے جا کے کمپنی باغ میں صبح بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کے میزبان چلے آ رہے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں آ رہے ہیں، آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں۔ اچھا، یہ کہہ کے لپٹ گیا کہ اللہ آپ کے دوست تو میرے بھی دوست۔ بڑی شرمندہ ہوئی۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو بیٹھنے دے اپنے میاں کے پاس، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور باتیں کر قہ لگا کے زور زور سے ایک ہاتھ مارے، وہ شرمندہ ہوئے اور چلے گئے، توبہ کی کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو حق دوستی ادا کیا ہے۔ اگر عورت اپنی عورت ہونے کی نشانیوں کو مٹا دے گی تو اس کا احترام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کے ساتھ سلوک بھی مردوں جیسا ہوگا۔ ابھی کوئی کھال اوڑھ کے ریچھ کی مسجد میں داخل ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ اس کی جگہ نہیں ہے بھائی، یہ ڈنڈے لے کے ماریں گے سب اس کو۔ اگر آپ احترام باقی رکھنا چاہتے ہیں، عورت کو اپنی تمام نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں انہیں برقرار رکھنا پڑے گا۔ عورت اور مرد کو الگ کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کے لباس میں فرق رکھا۔ تفصیل زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کی عبادتوں میں فرق رکھا۔ تکبیر تشریق کے زمانے میں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ تکبیر پڑھیں، لیکن وہ آہستہ سے پڑھیں، مرد زور سے پڑھیں۔ عورت اور مردوں کے عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو یہ ہے کہ لپٹا لپٹایا ہو کے سجدہ کرو، مرد یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم کھڑا سجدہ۔ اسی طریقے سے اور بہت سے فرق ہیں، ان کی جنازے میں فرق ہے، کفن دفن میں فرق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے برقرار رکھی ہیں مردوں میں اور عورتوں میں۔ یہ جنس رجل ہے، یہ مرد ہے، اس سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض نشانیاں ایسی ہیں جن سے قومیں پہچانی جاتی ہیں، قوموں میں فرق رکھا ہے، اور اسے کہتے ہیں شعائر، شعائر اسلام۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قومیں پہچانی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک مسلمان، یہ لوگ کھڑے ہیں. مسلمان جب کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اس سلام جو ہے یہ ہمارا شعار ہے، ہمارے شعائر میں سے ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ترجمے کی اجازت نہیں ہے، جن کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے ہماری پہچان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں، پینٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت کے درخت ہیں. اسی طرح ہمارے شعائر وہ ہیں کہ جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں. آج کل سلام کا کیا ہے؟ ہے برو، انگوٹھا دکھا دیا سلام ہو گیا، مکہ دکھا دیا سلام ہو گیا. ارے کہاں سے بھائی؟ ہمارے سلام کی کوئی، سلام کرنا سنت. اگر تم کسی احتیاط کی وجہ سے نہیں کر رہے مت کرو. سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کسی نے سلام کیا ہے، دیکھیے سلام صحابہ ترستے تھے ایسے وقت کے لیے کہ انہیں جا جا کے سلام کرنا پڑے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. آج ہمارے قوموں میں ایسے ایسے زہر گھولے جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے پتہ نہیں. ہمارا معاشرہ بالکل تبدیل ہو گیا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا جو قومیں پہچانی جاتی ہیں جس سے انہیں کہتے ہیں شعائر، اور یہ ہے شعر سے نکلا ہے. جب آپ کبھی لکھا ہوا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو نثر چل رہی ہے، اس کے بعد شعر آ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ شعر آ گیا. ایک حس ہے، یہ ایکسٹرا حس پیدا ہوتی ہے. ایک شاعر گیا کسی باغ میں، اس نے وہاں جا کے کچھ محسوس کیا تو اس نے شعر میں لکھا. فرمایا کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سے رنگت تیری ہی سی بو ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے باغ میں جا کے پھولوں کو دیکھا ہے تو میرا محبوب مجھے یاد آ گیا. لیکن اسی باغ میں دوسرا شاعر جاتا ہے، وہ بھی کچھ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. میرے محبوب کا درجہ جو ہے وہ ان پھولوں سے بڑھ کے ہے. یہ شاعر ہوتا ہے جس کے اندر حس ہوتی ہے. تو شعار وہ ہے کہ جس سے قومیں پہچانی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم کا. تو صحابہ سے معلوم کروایا کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا جی آج حضرت موسیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. آپ نے فرمایا اگلے سال میں اگر زندہ رہا میں بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس طریقے سے رکھوں گا، اس کو یا 9 کے ساتھ ملا کے رکھوں گا یا اس کو 11 کے ساتھ ملا کے. کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ الگ نظر آئے، امت موسویہ الگ نظر آئے. امت پہچاننے کی یہ شعائر ہیں. جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ یہ شعائر مٹنے والے ہیں، ہماری یہ نشانیاں ختم ہونے والی ہیں، وہاں ضروری ہے کہ آپ وہاں سے کوچ کر جائیں، آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. جب پاکستان بننے والا تھا تو اس وقت یہ خطرے تھے
ہندوؤں کے کٹ کی ویسٹ کوٹ پہننی شروع کر دی، ہندوؤں کے کٹ کی ٹوپیاں پہننی شروع کر دی تھیں، اور نمستے کہنا شروع کر دیا۔ مولانا محمود الحسن صاحب جب مالٹا سے رہا ہو کے آئے ہیں، بڑا جم غفیر اور بڑا جلوس، مولانا کے کان میں جو نعرے پڑے اس میں سے ایک نعرہ یہ سنائی دیا، مولانا کی جے ہوئے۔ مولانا نے فوراً رکوا دیا جلوس اور خطاب کیا، فرمایا کہ میں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر چھوڑ کے گیا تھا، یہ جیکارے کب سے لگنے لگے؟ جس کا مطلب یہ ہے جب انسان کے اندر سلو پوائزننگ کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی پہچان کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج تو جب برائی اس قدر بڑھ جائے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سب کو روشنی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو سورج کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ لیکن روشنی ہے، اس قدر تعداد میں روشنی ہے کہ سورج کا دماغ سے بالکل خیال ہی گیا۔ اسی طریقے سے جب برائی آتی ہے تو وہ اسی طرح آتی ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنے گھروں میں پتلون سلواتے تھے، وہ سلوا کے اپنے دوست کے گھر میں رکھتے تھے، ابا کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں پتلون ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ معاشرہ جو ہے وہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ، جاپان ہمارے لیے آج ایک مثال ایسی ہے۔ جاپان اب جا کے، جب پوری قوم ترقی کر چکی ہے، اب جا کے انگلش سیکھ رہی ہے، اور ہمیں اس وقت یہ کہا گیا کہ انگلش سیکھو اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، لیکن انہوں نے ساری ترقی کر لی ہے۔ اتنا سا ملک ہے لیکن پوری دنیا سے سب سے آگے ان کی اکانومی ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، لیکن اب آ کے انگلش سیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں اس قسم کی چیزیں بٹھائی جاتی ہیں، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو لیکن ہمیں یہ معلوم ہے اگر ہم اپنے شعائر سے لگے رہیں گے، اللہ کے احکامات کے اوپر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، اب ہر شخص جو ہے مفتی بن جاتا ہے، اگر اسلام پہ عمل کرے گا 20 دن نماز پڑھے گا، تیسرے دن 21ویں دن کہے گا یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، کسی کو ٹوک دے گا۔ ہر شخص کا یہ حال ہے۔ بھئی اپنے اعمال درست کر لو۔ میں تو کہتا ہوں کہ توڑنے کی بات ہی نہ کرو، جوڑنے کی بات کرو۔ اس وقت 78 سال 70 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے دلوں کو دور کرو۔ آج بڑھتے 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 کتنے فرقے ہو گئے، کتنے اور بنیں گے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کا کیا حاصل کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا۔ ابھی تک کوئی فائدہ تو نظر آیا نہیں۔ میں گیا تھا ریونین آئلینڈ، یہ ایک جزیرہ ہے فرانس کا، وہاں مسلمان ہیں، اپنی زبان گجراتی بھول گئے، لیکن کرتا پاجامہ ٹوپی باشرا بالکل، اور عالم، ہر گھر میں عالم، ہر گھر میں حافظ اور مفتی، ماشاءاللہ۔ وہاں جائیں آپ، جا کے نماز پڑھیں، نماز کے بعد سیدھے کوئی کسی میں یہ بحث نہیں یہ کون ہے، یہ کس کا ہے، یہ کون سے گروپ کا ہے، یہ کس گروپ، کچھ نہیں۔ سب ایک مسلمان جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے آتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں، اپنے اختلافات کو بھلا دیں، مل کے بیٹھ جائیں۔ ایک ہاتھ کھلا جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی بند ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس ہاتھ کو بند کر لیں گے، اگر ہمیں کسی سے اختلاف بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ فرقے وارانہ اختلاف جو ہے اس کو بھی لے لیں۔ چند ایک پوائنٹ ایسے ہیں جن پہ ہم بحث کریں گے، ہم کہیں گے بھائی ان کو الگ رکھ دو یار، ہم تم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس کا تم نے کیا سوچا، ہم نے کیا سوچا، اس کو رکھ دو، لیکن باقی پہ تو مل لو۔ اسی طریقے سے اور دوسرے ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں،
خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. آج یہ ہمارے پاکستان کو اگر مضبوط بننا ہے، اگر پاکستان میں وہ منوانا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، خدا کی قسم ہم کو متحد ہونا پڑے گا. اگر ہم متحد ہوں گے اور ایک پاکستان کی سوچیں گے تو ہماری آواز میں بھی طاقت ہوگی اور ہمارے لیے یہ پاکستان بڑی نعمت ثابت ہوگا. انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس پاکستان جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام جتنے ہمارے گناہ ہیں اے اللہ ان کو نہ دیکھ، تو اپنے شان کریمی کو دیکھ. اے اللہ تو اپنی شان رحمت سے یا اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.